یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جو اپنے ہی فیونرل یعنی اپنی تدفین کے موقع پر موجود وہاں کھڑے لوگوں کے رونے اور سوگ منانے کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کا شوہر کس طرح پھوٹ پھوٹ کر اس کے مرنے کا غم منا رہا تھا۔ تب وہ اپنی گاڑی سے اتری اور اپنے شوہر کے پاس جا پہنچی اور کہا، سرپرائز! اس کا شوہر یہ دیکھ کر اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں یہ حیرت انگیز لیکن سچی داستان۔ نوئیلا روکونڈو نام کی ایک لڑکی اپنے خاندان کے ہمراہ افریقہ کے ملک بورونڈی میں رہتی تھی۔ یہ ملک پچھلے کئی سالوں سے خانہ جنگی میں مبتلا تھا اور یہاں کے عوام کے حالات بہت ہی خراب تھے۔ کچھ ایسا ہی حال نوئیلا نام کی اس لڑکی کا بھی تھا۔ اسے اور اس کے خاندان کو 2 وقت کی روٹی کے لیے بے انتہا محنت کرنی پڑتی۔ تب اس لڑکی نے کسی اور ملک میں پناہ لینے کی کوشش کی اور سن 2004 میں خوش قسمتی سے اسے آسٹریلیا میں پناہ مل گئی۔ یہ لڑکی چونکہ انتہائی محنتی تھی اس لیے آسٹریلیا میں کافی پیسہ کمانے لگی اور اس کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ اسی دوران نوئیلا کی ملاقات ایک افریقی آدمی بالنکا کلالا سے ہوئی۔ یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے اور دونوں نے شادی کر لی۔ ان کے 3 بچے ہوئے۔ بعد ازاں ان دونوں نے مل کر آسٹریلیا میں ایک کاروبار کی بنیاد ڈالی جو بہت تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ نوئیلا بہت خوش تھی کہ زندگی نے اسے وہ سب کچھ دے دیا تھا جو کبھی اس کے لیے ایک خواب ہوا کرتا تھا۔ پھر ایک دن اسے اپنے آبائی ملک بورونڈی سے ایک فون آیا کہ اس کی سوتیلی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ نوئیلا کی یہ ماں بھلے ہی سوتیلی تھی لیکن اسی عورت نے اسے پال پوس کر بڑا کیا تھا اور نوئیلا سے انہیں محبت بہت تھی۔ چنانچہ نوئیلا ان کی تدفین میں شرکت کے لیے فوراً بورونڈی روانہ ہو گئی۔ یہاں نوئیلا ایک ہوٹل میں رہائش پذیر تھی۔ ایک رات جب اس نے اپنے شوہر سے فون پر بات کی تو اس کے شوہر نے اسے زور دے کر ہوٹل سے باہر واک پر جانے کا مشورہ دیا اور یہ اپنے شوہر کی بات مانتے ہوئے ہوٹل کے باہر ٹہلنے نکل آئی۔ یہ اپنے ہوٹل سے تھوڑا ہی آگے بڑھی تھی کہ یکا یک ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی اور 5 نقاب پوش لوگ اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ مختلف گلیوں اور محلوں سے گزرتی ہوئی یہ گاڑی ایک بوسیدہ سے مکان پر پہنچی اور وہاں ایک کمرے میں لے جا کر نوئیلا کو رسیوں کی مدد سے باندھ دیا گیا۔ کچھ دیر بعد اس گینگ کا ایک لیڈر وہاں آن پہنچا اور اس نے آتے ہی نوئیلا سے ایک عجیب و غریب سوال کیا، وہ تمہیں کیوں مارنا چاہتا ہے؟ نوئیلا اس سوال کو بالکل بھی سمجھ نہیں پائی اور اس نے کہا، کون مجھے مارنا چاہتا ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ تمہارے شوہر نے ہی ہمیں تمہیں مارنے کے لیے ہائر کیا ہے اور ایک اچھی خاصی رقم بھی بطور ایڈوانس دی ہے، لیکن ہم تمہیں نہیں ماریں گے۔ اول تو ہم عورتوں اور بچوں کو نہیں مارتے، دوسرا یہ کہ میں تمہارے والد اور بھائی کا پرانا واقف کار ہوں، تمہارے خاندان کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں، لہٰذا اس گینگ نے نہ صرف نوئیلا کو آزاد کر دیا بلکہ اسے اس کے شوہر کے کال ریکارڈز، رقم منتقلی کی رسیدیں اور دیگر دوسرے ثبوت اس کے حوالے کر دیے تاکہ وہ آسٹریلیا جا کر اپنے شوہر کو پولیس کے حوالے کر سکے۔ جبکہ اس کے شوہر کو فون کر کے اس کی موت کی خبر سنا دی۔ نوئیلا نے اگلے ہی دن آسٹریلیا کی فلائٹ لی اور واپس اپنے شہر میلبرن پہنچ کر اپنی ایک دوست کے پاس پہنچی۔ تب اسے پتہ چلا کہ 2 دن بعد اس کے شوہر نے اس کا فیونرل یعنی آخری رسومات کی تقریب منعقد کی ہے۔ یہ ایک شاندار تقریب تھی جس میں خوب پیسہ خرچ کیا گیا تھا۔ اس کے شوہر نے لوگوں کو بتایا تھا کہ نوئیلا افریقہ میں ایک حادثے کے دوران چل بسی ہے، اس لیے علامتی طور پر اس کا ایک تابوت بنوایا گیا تھا۔ نوئیلا کے دوست احباب اس کی خوبیاں اور یادیں بیان کر رہے تھے۔
کچھ جذباتی لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے، وہیں اس کے شوہر کا شدت غم سے برا حال تھا، جبکہ دوسری طرف محض چند قدم کے فاصلے پر نوئیلا روکونڈو اپنی دوست کی گاڑی میں بیٹھی یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ جب وہ یہ دیکھ کر بور ہو چکی تو اپنی گاڑی سے باہر نکل آئی اور سیدھا اپنے شوہر کے سامنے جا کر بولی، سرپرائز، میں تو زندہ ہوں۔ کچھ لمحات کے لیے اس کے شوہر کا دماغ معاف سا ہو گیا، اور جب اس کے اوسان بحال ہوئے تو وہ رو رو کر اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا۔ نوئیلا تمام قانونی کارروائی مکمل کر کے یہاں آئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پولیس اس کے شوہر کو گرفتار کر کے لے گئی۔ تفتیش کے دوران پولیس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کا شوہر بالنگا کلالا، جو نوئیلا کے کاروبار میں اس کا پارٹنر بھی تھا، اس کا آسٹریلیا کی ایک مقامی لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا۔ جب نوئیلا اپنی سوتیلی ماں کی تدفین کے لیے افریقہ روانہ ہوئی تو یہ اسے ایک سنہری موقع محسوس ہوا، اور اس نے بورونڈی میں موجود قاتلوں کے ایک گروہ سے رابطہ کیا۔ لیکن اسے نوئیلا کی خوش قسمتی کہہ لے یا اس کے شوہر کی بدقسمتی کہ قاتلوں کا یہ ٹولہ بھی اصولوں کا کھرا ثابت ہوا، اور انہوں نے نوئیلا کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ آسٹریلین عدالت نے اس کے شوہر بالنگا کلالا کو اقدام قتل کے جرم میں 10 سال کی قید کی سزا سنائی۔ نوئیلا، جو اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی تھی، جو ان کے 3 بچوں کے باپ بھی تھے، ان کے لیے یہ تمام تر واقعات ایک بھیانک خواب سے کم نہ تھے۔